لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر کروڑ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک تصدیق کی۔ اسنوں جمعۃ المبارک دا مقدس بابرکت باعث بخشش و مغفرت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس شرف قبولیت عطا فرمائے اور میدان محشر چل سادہ ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیا کریمہ نے چند الفاظ تلاوت کیے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ اپنا رسول عطا فرما دیا۔ اس احسان جتلانے کے مطالب ہزاروں لاکھوں جن کا اللہ رب العزت نے جنہیں جتلایا کہ مومنوں پر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا۔ رسول نبی اور رسول 1,24,000 پیغمبر ہوئے، لیکن یہ وہ رسول ہے جسے بھیج کر رب العزت نے مومنوں پر احسان فرمایا، جس کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے۔ ہر پل ہر گھڑی معجزات سے لبریز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ولادت سے لے کر نہیں، ولادت سے پہلے تخلیق سے لے کر جب رب العزت نے اس زمین و آسمان کو، کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہر شے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے فیض سے پیدا ہوئی۔ جس نور کو رب العزت نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور محمدی جہاں چاہا رب العزت نے وہاں سیر کرتا رہا۔ میں اس طرف تفصیل میں نہیں جاتا، یعنی اس وقت سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
معجزات کا ظہور ہوتا رہا۔ کائنات کی ہر شے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ رب العزت نے فرمایا یہ دعا قربانی کرتے وقت جب ہم دعا کرتے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب کہہ فرما دے، انہیں فرما دے میری نماز ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، و محیای میرا جینا، و مماتی اور میرا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ محبوب فرما دے میں سب سے پہلا مسلمان۔ اب سمجھا گئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، تخلیق نہ تھی۔ تخلیق اس وقت سے ہے، وہ وقتاً فوقتاً میلاد کے مہینے میں کتابات میں آپ سنتے آئے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ معجزات سے لگ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جن کی سربوں میں، جن کی پیشانیوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا جو منتقل ہوتا ہے، وہ ساری دنیا سے اس دور میں بھی منفرد رہے۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت عبد المطلب کے پاس کیا تھا جب آپ نے وہ زمزم کا کنواں کھودا؟ وہ آپ سن چکے ہیں، اور کفار نے آ کر اپنا حق جتلایا جب کھود چکے، اور بطور خاص آپ کو حکم ہوا، حضرت عبد المطلب کو کنواں کھودو۔ اس میں سے جب نوادرات نکلے، کفار سے مشورہ کیا، دوسرے قریش سے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بالآخر ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ نے تنہا اپنے بیٹے حارث ابھی تک تھے، انہیں ساتھ دیا، نشانی تک بتائی گئی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کہاں ہے۔ جب آپ وہاں دیکھیں گے تو کوا وہاں چونچے مار رہا ہوگا، وہ جگہ ہے جہاں نیچے کنواں زمزم کا۔ تو جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں اوجر کوئی ڈال گیا تھا، اونٹ ذبح کیا اور اس کا اوجر ڈال گیا، تو وہ کوا وہاں سے وہ اپنا گزارا ان کا چگ رہا تھا۔ سمجھ آ گئی کہ وہی تھا، وہی جگہ۔ تو اسے کھودا، کتنی مشقت کی ہوگی، کتنی مشقت کی ہوگی۔ اس میں سے پھر جب نوادرات نکلے،
وہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا، جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری آپ نے چلائی تو وہ مینڈا جنت سے آیا، وہ ذبح ہو گیا۔ اس کے سینگ سونے کے تھے، وہ بھی اس میں سے نکلے۔ کچھ سونے کی تلواریں تھیں، ایسے جب نوادرات نکلے تو وہ جو قریش تھے وہ بکھر گئے کہ ہمارا بھی اس میں حصہ۔ آپ نے فرمایا نہ ساتھ دیا اور مجھے منع بھی کرتے رہے، تو اب حق جتلانے لگے۔ جب جھگڑا بڑھا فیصلہ کروا لو، انہوں نے کہا شام میں ایک کہنا عورت ہے، ہم اس کا فیصلہ مانیں گے۔ آپ نے فرمایا یہاں بھی ہے، اتنا سفر نہ کرے، نہ مانے تو 40 افراد ان میں سے، یعنی ہر قربے کا، ہر قبیلے کا ایک سردار، 40 افراد تیار ہوئے شام کو جانے کے لیے۔ راستے میں صحرا میں راستہ بھول گئے، پانی جو پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب موت آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی، راستہ بھولے ہوئے تھے، حکمت تھی اللہ کی۔ یہاں تک زندگی سے مایوس ہوئے کہ طے پایا، ایک دوسرے سے کہا کہ ایسے اگر ہم اب موت تو نظر، موت تو یقینی ہو گئی، تو ایسے اگر ہم مرے تو جنگلی جانور کھا جائیں گے، کم از کم یہ کرو کہ اپنی اپنی قبریں کھود لو اور ان میں لیٹ جاؤ، چلو کوئی مٹی ڈال دے گا اس پر، قبریں تو نصیب ہو جائیں، جانور تو نہ کھائیں گے۔ تو کھڈے کھودے اور ان میں لیٹ گئے۔ حضرت عبد المطلب ایک دم اٹھے اور فرمایا نامردوں کی طرح نہ مرو، اللہ مدد کرے گا۔ وہ دور جاہلیت تھا، اللہ مدد کرے گا، یعنی غیر نبی پر وحی نہیں آتی، اللہ القاء فرماتا ہے۔ القاء ہوا اور آپ ایک دم اٹھے اور دوسروں کو بھی آپ نے، آواز میں اتنا اثر تھا کہ سب قبروں سے نکل پڑے۔ چلو اپنے اونٹوں کو اٹھاؤ۔ اور جب حضرت المطلب نے اپنے اونٹ کو یا اونٹنی تھی اسے اٹھایا، اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، سب نے پیا، سٹاک کیا، منہ ہاتھ دھویا، مشکیزیں بھرے۔ انہوں نے کہا فیصلہ ہو گیا، جس کو رب العزت نے یہ چشمہ دیا ہے اسے اللہ رب العزت نے آب زمزم دیا۔ واپس چلو۔ میں کہہ رہا ہوں کیا بات تھی، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ پیشانی میں آقا دو جہاں کا نور تھا، یہ اس نور کا فیض تھا۔ جب ابرا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا کعبے کو منہدم کرنے، ختم کرنے، تو جب حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے وہ کس قدر مسلمانوں کا مخالف تھا اور کیا کرنے آیا تھا۔ جب آپ نے اپنے اونٹ مانگے، جو وہ اس کے آدمی چرتے اونٹوں کو طاقت کے ساتھ لے گئے تھے ہانک کر، تو آپ نے اپنے اونٹ مانگے۔ اس نے کہا اتنی چھوٹی بات، تجھے پتہ نہیں میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا کہ وہ یہ کہنے آئے ہو کہ ہم پر رحم کرو، کعبے کو مت گراؤ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یہاں کے سردار، اور اتنی چھوٹی بات آپ نے کی کہ اونٹ مانگنے آئے، تجھے پتہ ہے میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں؟ فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، وہ مانگ رہا ہوں،
کعبے کا مالک کوئی اور ہے، وہ تجھے روک لے گا، وہ تجھے روک لے گا۔ اور وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جہاں جب آپ تشریف لے گئے تو بادشاہ تھا، جو ہی آپ تشریف لے گئے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور نیچے آ گیا، زمین پر آ گیا، آ کر استقبال کیا، آپ کو اوپر بٹھایا، آپ کو اوپر بٹھایا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کیا تھا؟ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، جو میں نے عرض کیا کہ تخلیق کے وقت سے لے کے چلے آ رہے تھے، جن کی سرخوں میں، جن کی پیشانیوں میں آقا دو جہاں کا نور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کو گلزار کیا گیا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیض تھا۔ رب العزت نے فرمایا میں نے اپنا رسول عطا فرما دیا، مومنو میں نے تجھے وہ دے دیا جس کے لیے میں نے اس کائنات کو تخلیق کیا تھا، میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا، مومنوں پر احسان فرمایا۔ اب ہم اس اصل بات پہ آتے ہیں جو ہمارا مضمون ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت آمنہ کے پاس لائیں تو شک صدر کے اس واقعے کے سبب آپ نے سنا تھا کہ حضرت حلیمہ کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے گھروں کے پچھواڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کرنا تو دو آدمی، نورانی آدمی آئے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، لٹایا، دل نکالا، ایسے چیرا، پھر دل نکالا، اس میں سے خون کی وہ گٹکی نکالی، اسے پرے پھینک دیا۔ یہ شیطان کا حصہ تھا جو آپ سے ادا کر دیا۔ یہ سب کچھ اس عبداللہ نے دیکھا، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ دیکھ لے اور باقی سب کو بتا دے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پتہ تھا جو اس کے لیے اٹھا۔ یہ آپ سن چکے ہیں کہ اس نے گھر آ کے بتایا، حضرت حلیمہ نے ایسی چیخ ماری اور سب سے دوپٹہ سر پر نہ تھا، دوڑتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی۔ تو قبائل میں یہ رواج تھا جب ایسی آواز نکلتی ہے تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا اور سب مدد کے لیے آتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ حلیمہ کو اس حال میں جب دوڑتے ہوئے دیکھا تو سب باہر آ گئے۔ حلیمہ دوڑتی جا رہی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت تشریف لاتے دیکھا تو بیٹھ کے سینے سے لگایا، پھر چومتی رہی، بیٹے کیا ہوا؟ آپ نے واقعہ سنایا اور وہ دیکھتی رہتی تھی کہ سورج کی طرح کا ایک نور آپ پر نازل ہوتا، آپ کے کپڑوں کے اندر غائب ہو جاتا، دو نورانی صورتیں اترتی سورج سے، وہ نورانی لوگ ہوتے تھے آپ کے جسم کے اندر، آپ کے پاس آ کر پھر غائب ہو جاتے تھے، پھر نظر نہیں۔ ایسے واقعات نے حضرت حلیمہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا، اس سے آگے کا تو اسے پتہ نہ تھا۔ تو فیصلہ ہو گیا، بستی کے لوگوں نے جب حلیمہ کو مشورہ دیا کیا میں سے اس امانت کو اپنے دادا کے سپرد کر دو، دل نہیں چاہتا تھا ان کا بھی، کیونکہ پردے ان پہ بھی اٹھ چکے تھے۔ وہ آپ کا دستے اقدس پانی میں ڈبوتے، اس پانی کو جس بیمار کو پلاتے وہ ٹھیک ہو جاتا، جس کھیتی میں اسے چھڑکتے وہ سر سبز و شاداب ہو جاتے۔ یہ برکت کا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ حلیمہ کے گھر سے دودھ کے بہہ گویا نہریں بہہ رہی، کبھی دودھ ختم نہیں ہوتا،
جب بھی کوئی آتا جتنا بڑا برتن لاتا وہ بھر کے لے جاتا، یہ سب کچھ وہ دیکھتے رہتے تھے۔ ہر سمت خوشبوؤں سے معطر تھی، دل کسی کا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن جب ایسے کہ دو واقعات ہوئے تو یہ ڈر گئے۔ حضرت حلیمہ اور اس کا خامد حارث دیکھ کے جب حضرت آمنہ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ اللہ جب بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا، حلیمہ اتنے شوق کے ساتھ لے گئی تھی، بڑی بڑی تو نے ضد کی تھی، حسرت کے ساتھ لے گئی تھی، پھر جلد واپس لے آئے۔ انہوں نے عرض کی کہ میں ایک نادم عورت ہوں، اپنے جیسے مانند کی حفاظت نہیں کر سکتی، تو وہ کوئی انہونا واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے وہ بتانے لگی، شک صدر کا وہ واقعہ اس کے ذہن میں تھا، وہ تشویش کا شکار تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حلیمہ کیا تمہیں یہ خدشہ ہے کہ شیطان کے اثر کا تمہیں اندیشہ معلوم ہوتا ہے؟ پس خدا شیطان اس ہستی کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ حضرت آمنہ کے الفاظ۔ خصائص الکبریٰ حضرت امام جلال الدین سیوطی۔ میں کون سی کتب آپ کو گنواؤں؟ تمام سیرت نگار نے فرمایا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ واقعات جو انہوں نے سنے تھے، جو انہوں نے دیکھے تھے، وہ حضرت حلیمہ کے گوش گزار کیے۔ انہوں نے فرمایا، میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے، تجھے ادراک نہیں، خوش و خرم واپس جاؤ۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کو جو اولاً کئی سال قبل جب لینے آئی تھی تو لوگ اور دوسری دائیاں جو دیکھ کے واپس چلی گئی تھی کہ بچہ یتیم ہے، مطلب کیا تھا کہ یہاں سے کیا ملنا، باپ تو سر پہ نہیں۔ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ نے تحائف و ہدایات سے لاد دیا حضرت حلیمہ جب واپس چلی، اور عمر بھر تحائف جان سے جو ملے حضرت حلیمہ، یہ کتنا بڑا تحفہ ہے کہ ہر زبان پہ حلیمہ کا نام، ہر کوئی حلیمہ کو سلام بھیجتا ہے، حلیمہ تیری قسمت کو سلام۔ آقا جواد میں شریف لائیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس وقت آپ کی شادی حضرت خدیجہ کبریٰ سے ہو چکی تھی۔ تو حضرت حلیمہ جب آئیں، سفر میں سے آئی تھی، پاؤں پر گرد پڑی تھی، کپڑے میلے تھے، جنگل کا سفر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے اپنی چادر مبارک اس طرح بچھا دی، حلیمہ کو اوپر بٹھایا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ حیران رہ گئی، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ حلیمہ کو اوپر بٹھایا، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر حضرت خدیجہ کبریٰ کو بتایا آپ نے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ اتنی خوش ہوئی کہ جب حلیمہ جانے لگی تو 40 بکریاں انہیں عطا فرمائیں اور ایک تیار اونٹ دیا۔ جب بھی آتی ایسے تحائف و ہدایات سے لاد دیا جاتا۔ تو حلیمہ اپنے دیش چلی گئی۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آمنہ کے رفاقت و یکجائی کے یہ 2 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک 5 ماہ اپنی حیات طیبہ کے مکمل فرما کر 6 سال میں داخل ہوئی۔ حضرت آمنہ کو خیال آیا کہ اب بیٹے کو باپ کی قبر کی زیارت کرائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، سفر لمبا تھا، ساتھ وہ حبشی جو گنین تھی اسے لیا اور مدینہ طیبہ سفر کے لیے روانہ ہو۔ ایمن جو گنین کا نام تھا، آپ نے بنی نجار کا تالاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ذکر فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ تالاب ہے جس میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ بچپن کی یادیں وابستہ تھی۔
جہاں حضرت آمنہ نے قیام فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہاں ہم نے قیام کیا تھا، ایک ماہ وہاں مدینے میں قیام رہا۔ پھر یکے بعد دیگرے کچھ ایسے واقعات پیش آئے، میں تفصیل سے اس لیے یہ بتا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ان تک یہ پیغام پہنچ جائے، کم از کم جو لوگ ان تحریروں کو نہیں پڑھتے، ان مجالس میں نہیں آتے، ایسی محافل میں شرکت نہیں کرتے، حقیقت کا پتہ نہیں، ان کے علماء حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہونے دیتے، اور وہ لوگ بے خبری میں اپنی زندگی گزار جاتے ہیں اور مجرم بن کے پھر اس بارگاہ میں پیش ہوں گے اس دن تک، جو معاذ اللہ استغفر اللہ، جن نے علماء، ان کی علماء نام نہاد علماء یہ بتاتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین معاذ اللہ وہ دوزخی، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ماہ وہاں قیام رہا اور کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جلد واپسی پر مجبور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود فرماتے ہیں کہ ایک یہودی جو اکثر میرے پاس آیا کرتا تھا، ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، بچے تیرا نام کیا؟ میں نے کہا آمن۔ وہ میرے قریب ہو کر نشانیاں دیکھتا رہا، کپڑا اٹھایا، پشت مبارک کو دیکھا، پیشانی کو دیکھا، پھر کہنے لگا یہ بچہ اس امت کا نبی۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ جان یہودی ایک دفعہ میرے پاس آئے دوپہر کے وقت، اور انہوں نے مجھے کہا ذرا امن کو باہر لاؤ۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے باہر آئی، تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھی تو وہ کہنے لگے، ایک نے کہا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے، یہی ہے وہ جس کا توریت میں ذکر ہے، اور یہ شہر اس کا دار الہجرت ہوگا۔ آپ کتنی مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں کہ لاکھوں یہود مکہ اور مدینہ کے آس پاس، بطور خاص مدینہ کے آس پاس ایک بہت بڑا شہر بن چکا تھا جس میں یہ قبائل آباد تھے۔ وہ کیوں یہاں آباد ہوئے تھے؟ کیوں؟ آقا دو جہاں کا انتظار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا۔ وہ ابرا، وہ جو حج کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے لشکر کے ساتھ 400 علماء تھے۔ جب ہر ایک عالم نے اجازت مانگی اس شہر میں سکونت اختیار کر لی، وہ شہر کو دوسری ایک روایت میں ہے، ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اس شہر کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اس کا بیٹا ان کے کسی باشندے نے اسے قتل کر دیا تھا، تو اس کے انتقام میں اس شہر کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ تو جب اس نے اس خیال سے آ کے ڈیرا ڈالا، محاصرہ کرنے لگا، تو ایک سامول یہودی بہت بڑا قریب کا حالت تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وہ شہر ہے جس شہر میں بنی اسماعیل میں سے نبی آخر الزمان کی ہجرت ہوگی، اور یہی ان کا روزہ بنے گا، جن کی خاطر کائنات پر رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ تو پھر انہوں نے اس نے اپنے حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر ان یہودیوں نے یہاں آباد ہونے کے لیے اجازت مانگی، بادشاہ نے اپنے خرچ سے انہیں 400 علماء کو مکانات تعمیر کر کے دیے، اور پھر در کثیر دیا، پھر ایک مکان بنوایا، وہ آپ سماعت فرما چکے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ اس نے پیش کیا۔ جب آقا جہاں کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھی تھی، وہ ابو ایوب انصاری تو یہاں مہمان تھا، وہ مکان تو 300 سال پہلے وہ تعمیر کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر گیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر
بستی عالیہ میں قیام پذیر تھے تو سب لوگ استقبال کے لیے دیدار کے لیے جا رہے تھے۔ ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ جب میں پہنچا مجھے یاد تک نہ تھا کہ وہ خط تک میرے گھر میں محفوظ تھا۔ وصیت تھی کہ اولاد در اولاد اپنی انہیں دیتے جانا، انہیں تاکید کرتے جانا۔ تو ابو ایوب انصاری فرماتے جب میں حضور کے قریب بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا ابو ایوب وہ خط کہاں، وہ خط کہاں؟ مجھے پھر یاد آیا کہ گھر خط پڑا تو ہے، یہ وہ مکان تھا جو بنا کے دے گیا تھا۔ تو وہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دور سے یہودی یہاں آباد تھے، انتظار تھا حضور کا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تشریف لائیں گے، ان کا دیدار کریں گے، ان کی امت میں شامل ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ایمن فرماتی ہیں جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ وہی بے بچہ ہے جس کا ذکر قرآن میں سب نشانیاں موجود ہیں۔ تو جب انہیں ایک یہودی تھا جو حضرت آمنہ کے بھائیوں کا دوست تھا، وہ آپ کے حضور کے ماموں کے پاس آیا، حضرت آمنہ کے بھائیوں کے پاس، اور یہ واقعہ بیان کیا کہ سب یہودی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے شر کے ڈر سے انہوں نے حضور فرماتے میری امی جان سے بات کی، میری وجہ سے انہیں تشویش ہوئی، انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ ایک ماہ وہاں قیام رہا، پھر واپسی کے لیے چل پڑے واپس مکے، اس لیے کہ یہود کوئی اوچھا قدم نہ اٹھا دے۔ تو بستی ابوا مکہ اور مدینہ کے طریق قدیم پر پرانے دور میں جو راستہ تھا جہاں سے لوگ آیا جایا کرتے تھے، اس راستے پر ایک مقام مستورہ آتا، اس مستورہ میں صحرا میں تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے، اسے ابوا کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک، جب وہاں پہنچے تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی، بیماری بڑھتی گئی، ڈاکٹر تو وہاں تھا کوئی نہیں، 5 یا 6 دن آپ بیمار رہے اور پھر وقت اجل آ گئے۔ سماع بنت ابی رحم اپنی والدہ سے بیٹھ کر وہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پہ موجود تھی۔ آپ یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں اسے توجہ دے دو۔ جب حضرت آمنہ کا آخری وقت آیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پہ لگایا، اپنے سینے پہ لٹا کے اس طرح ہاتھوں سے بھیج دیا اور چند شعر پڑھے۔ وہ شعر محفوظ ہیں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اہل نظر کی کتب میں، جو اہل نظر اس کا مطلب آپ جانتے ہیں، اہل نظر وہ ہوتے ہیں جن کے پتے اٹھے ہوتے ہیں، جنہیں ہدایات وہاں سے ملتے ہیں، جو جس قسم جب بھی انہیں کوئی مغالطہ ہو سوال کرتے ہیں جواب وہاں سے آتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتب میں لکھا کہ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور حضرت آمنہ نماز ادا، حضرت آمنہ نے سینے سے لگایا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بیٹے اللہ تجھے برکت دے، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اس عظیم باپ کے بیٹے جس نے خالق کائنات اور منعم کائنات سے حقیقی رحمت سے موت کے آنے چنگل سے نجات حاصل اور جن کے صدقے جن کے عوض میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو خواب میں نے دیکھے
حضرت آمنہ فرماتی جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں، اور یقیناً سچے ہیں، جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تو رب العزت کی بارگاہ سے نبی بن کر دنیا میں مبعوث ہونے والا، تو نبی بن کر مبعوث ہونے والا، اور دین ابراہیم کے دین اور اسلام کے لیے حرم اور غیر حرم میں جتنی دنیا بعد ہے سب کے لیے تو اعلان نبوت فرمانے والا۔ ساری دنیا بتوں کی پرستش میں مبتلا ہے، لیکن اللہ پاک نے تجھے ان خرافات سے روک دیا۔ یہ حضرت آمنہ فرما رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کب؟ جب آپ کی روح برباد کرنے والی، خود نبی بن کر دنیا میں مبعوث ہونے والا اس مخلوق کی طرف غیر حرم اور غیر حرم کے لوگوں کے لیے جو نبی بن کے آنے والا، ساری دنیا بتوں کی پرستش میں مبتلا ہے، لیکن اللہ پاک نے تجھے ان خرافات سے روک دیا ہے کہ آپ ان بت پرستوں سے دوستی نہ کریں۔ پھر فرمایا ہر زندہ کو موت آئے گی، ہر نیا پرانا ہوگا اور ہر پرانا فنا ہوگا۔ میں تو مر رہی ہوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرا ذکر دنیا میں باقی رہے گا، کیونکہ میں ایسے بچے کو جنم دے چلی ہوں جو سراپا طہارت ہے۔ حقیقت مصطفیٰ کا کون سا ایسا پردہ تھا جو حضرت آمنہ کے لیے اٹھ نہیں گیا تھا؟ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور بطور خاص جو معاذ اللہ امت میں اپنے خطابات کرتے پھرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ ثم پھر دوزخی، آپ نے تحقیق نہیں کی، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ دور فطرت کا ایک مسئلہ ہے کہ جس زمانے میں نبی نہ ہو، نبی تشریف نہ لایا، اور رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک انہیں کوئی ہدایت دینے والا ان تک پہنچ نہ جائے۔ ایسے لوگ جن تک ہدایت کسی ان کے کان میں پڑی نہیں، ہدایت کسی نے ان تک پہنچائی نہیں، اس دور میں مر گئے، لیکن بتوں کی پرستش سے باز رہے، شرک سے باز رہے، زمینیں بتوں کے آگے نہیں جھکی۔ وہ لوگ عند اللہ ناجی ہیں، یہ فیصلہ، اس لیے کہ اس دور میں کوئی نبی نہیں ہوتا جو انہیں ہدایت دے، جو اپنا اسوہ حسنہ پیش کرے، اس دور میں کوئی نبی نہیں ہوتا۔ البتہ بت پرستی سے باز رہے، وہ لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے، اسے دور فطرت کہا جاتا ہے۔ حق بتلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور دور جاہلیت میں کتنے لوگ ایسے تھے، دور جاہلیت میں کتنے لوگ ایسے تھے جو عند اللہ مقبول تھے۔ مثلا ورقہ بن نوفل اس زمانے میں ایسے شخص تھے جنہوں نے زندگی بھر بتوں کے آگے اپنی زمین نہیں جھکائی، حتیٰ کہ اس دور میں بھی بتوں کی جو پرستش کرتے تھے انہیں روکتے تھے، لوگوں کو بتوں کی پرستش سے روکتے تھے۔ حضرت زید بن عمر بن نفیل جو حدیث پاک ہے
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا وہ ابھی موجود تھے، اور ان دنوں جب آقا دو جہاں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا وہ بصرہ میں گئے، اور وہاں ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی، اسے دین کے بارے میں پوچھا، معلومات لی۔ اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا بیت ابراہیم یعنی خانہ کعبہ سے۔ کس جستجو میں ہو؟ اس نے کہا میں حق کی تلاش میں ہوں۔ اس عالم نے کہا کہ واپس لوٹ جا، جو حق لے کے آنے والا ہے ممکن ہے تیرے پہنچنے سے پہلے وہ اعلان نبوت فرما دے۔ ایسا ہی ہوا، جب وہ واپس آئے تو انہیں پتا چلا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد نے، عبد المطلب کے پوتے نے اعلان نبوت کر دیا، اور ابو بکر نے ان کی مطابقت کر دی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، وہاں سے پتا، اور پھر ابو بکر صدیق کے ساتھ جا کر آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچ کر پھر کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جن میں حضرت سلمان فارسی ہیں، اس دور میں کہاں سے چلے تھے؟ 300 سال حضرت سلمان فارسی نے عمر پائی، 300 سال، اور تھوڑا اختلاف ہے 400 سال بھی آتا ہے، حضرت سلمان فارسی نے عمر پائی۔ حق کو تلاش کرتے کرتے آقا دو جہاں کی آمد سے کئی 100 سال پہلے کے وہ چلے تھے اپنے وطن، غلام بنتے آئے، راہبوں کی خدمت کرتے رہے۔ جب وہ دنیا سے جانے لگا تو پھر دوسرے کے پاس چلے گئے، پھر تیسرے کے پاس چلے گئے، پھر ایک قافلہ جا رہا تھا، آپ کے پاس کچھ گائیں تھیں، کچھ بکریاں تھیں، اس قافلے والوں سے کہا کہ یہ سب کچھ لے لو۔ اس راہب نے مرتے وقت یہ کہا کہ کھجوروں والے شہر میں پہنچ جا، جس کی تو تلاش میں، وہ کھجوروں والا شہر، وہ جس شہر میں کھجوریں دیکھتا وہاں رہ پڑتا۔ دمشق میں ایک مدت تک رہے، بصرہ میں مدت تک رہے۔ اس قافلے نے آگے انہیں بیچ دیا، مدینے کا وہ ایک یہودی تھا، اس نے خرید لیا، وہ وہاں لے آیا۔ جب آقا دو جہاں نے اعلان نبوت فرمایا تو سلمان فارسی اس سے پہلے وہاں موجود تھے۔ جب آپ کا وہ مالک جس کے آپ غلام تھے وہ اس سے کوئی بات کرنے لگا کہ وہ جس نے مکے میں اعلان نبوت کیا تھا وہ یہاں پہنچ گیا، لوگ اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا ذکر توریت میں ہے، بنو خیبر جس کا ذکر کیا کرتے تھے، بنو نذیر جس کا ذکر کیا کرتے تھے، بنو عبد الاشر جس کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہجرت فرما کر یہاں پہنچ گیا، اور بستی عالیہ میں قیام فرما ہے۔ بہت سے لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا کان ادھر تھا، کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، کھجوریں اتار رہے تھے۔ وہاں سے جب یہ بات کان میں پڑی تو توجہ کی، جو ہی اسے سمجھ آئی اس بات کی، انہوں نے کھجور سے اترنے کی بجائے وہاں سے چھلانگ لگا دی، اور کوئی چوٹ نہ لگی، یہ برکت تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ جب پوچھا کیا بات ہے، کیا بات کر رہے تھے، اس کے مالک نے تماچا مارا اس کے منہ پر، تجھے کیا لگے، تو اپنا کام کر۔ پھر جب اسے کوئی وقت ملا مالک سے جوئی، حضور کی بارگاہ میں آئے، دیدار کیا، کچھ عرصہ بیٹھے، پھر واپس چلے گئے۔ اس راہب نے نشانیاں بتلائی تھی۔ ایک تو نشانی یہ تھی کہ کھجوروں والا شہر، بک کے تو آئے تھے لیکن اس شہر میں پہنچ گئے۔ جب اس کھجوروں کو دیکھا تو خوش ہوئے، شہر تو یہی لگتا ہے۔ اب اس نے نشانی بتائی تھی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ کھائے گا، صدقہ نہیں دے گا، وہ ہدیہ دے گا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو کچھ کھجوریں لی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی کہ یہ کھجوریں ہیں صدقے کی۔ آپ نے
فرمایا ان صحابہ کو بانٹ دو، خود نہ کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ ایک نشانی تو پوری ہوگی، پھر واپس آ گئے، پھر دوبارہ گئے، یا اسی دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن کچھ کھجوریں بارگاہ میں پیش کی، یا رسول اللہ کی ہدیہ میں لایا، آقا دو جہاں نے تناول کروائی، دوسرے نشانی بھی پوری ہوگی۔ پھر اس نے بتایا تھا کہ ان کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لکھا ہے، اس پر بال ہیں۔ اب یہ اس ٹو میں ہونے لگے کہ کسی طرح مجھے وہ مہر نبوت دکھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سلمان کوشش کرتے تھے اس طرف بیٹھنے کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمان اس کوشش میں لگے رہے، بیٹھتے رہے، میرے آقا کو جب پتہ چلا تو یہ علم تھا تاجدار کائنات کا کہ یہ کیا دیکھنے آتا ہے، آپ نے وہاں سے کپڑا ہٹا دیا، کپڑا ہٹا دیا کہ سلمان فارسی دیکھ لے۔ اب وہ سلمان فارسی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا، کلمہ پڑھا، جب اپنے دکھ سنائے اس نے اپنی داستان سنائی۔ خدا کی قسم پتھر دیکھ انسان بھی رو پڑتا ہے اسے سن، سینکڑوں برس وہ دھکے کھاتے، ملک پھرتے رہے، بکتے رہے، آگے بیچتے رہے، بکتے رہے، لوگ آگے بیچتے رہے۔ جب انہوں نے اپنے مصائب و عذاب کا حضور کے پاس آ کر ذکر کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدسہ میں بھی آنسو آ گئے، سب صحابہ رو پڑے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس قدر نوازا، سنو، حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ اہل بیت میں حضرت سلمان فارسی کو شامل فرما لیا، اور یہ وہ سلمان فارسی ہیں جو محرموں میں کسی خطاب میں بیان کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، عراق میں عراق کے بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ دو قبریں ہیں دریائے دجلہ کے کنارے۔ انہوں نے کہا، خواب میں کہا کہ یہ دریائے دجلہ کا پانی ہمیں پریشان کر رہا، ہمیں یہاں سے منتقل کرو۔ تو جب یہ اس کا اعلان ہوا تو عالمی میڈیا وہاں پہنچ گیا، وہ تو آج سے تقریباً 100 سال قبل، اس وقت وہاں شاہ حسین کی حکومت تھی، تو وہ میڈیا پہنچ گیا، سب کی موجودگی میں، سب ٹی وی چلے ہوئے تھے اس زمانے میں جتنے تھے، امریکہ، یورپ سارے میں وہ ٹی وی آن تھے اور براہ راست دکھایا جا رہا تھا۔ جب دونوں قبروں کو کھولا گیا تو حضرت سلمان فارسی کے سینے پہ زخم تھا، اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دوسری جگہ منتقل کرنے لگے تو ہاتھ کو اٹھایا اور ایسے اٹھا کے انہوں نے لمبا کیا جیسے آپ ابھی سوئے۔ ہر شے محفوظ تھی، جسم کے کپڑے تک محفوظ تھے۔ انہوں نے اس طرح ہاتھ نیچے رکھا، پھر وہ ہاتھ اٹھا اور اڑتا وہیں رنوں پہ جا کے پھر رکھا گیا۔ یعنی ایسے کتنے لوگ تھے جو کبھی بت پرستی کے اس دور میں بھی قریب نہیں گئے، تم نے کیسے یہ جرت کی یہ کہنے کی؟ نادانو، کیوں ایسا سوچتے ہو؟ یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں کہ اس دور جاہلیت کا ہر فرد معاذ اللہ کافر تھا۔ کیا قرآن کا انکار کر رہے ہو؟ اللہ پاک فرماتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، میں اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کوئی ہدایت دینے والا وہاں پہنچا نہ لو، جب تک ہدایت ان کے کانوں سے گزری نہ ہو۔ اس دور میں ایسے لوگ تھے جو زندگی بھر کبھی بت پرستی کے قریب نہیں گئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، جن میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ اس دور میں بھی سینکڑوں کی تعداد، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امجاد میں سے، جد امجد میں سے
8 پشتیں قبل وہ بزرگ ہیں جنہوں نے یہ جمعہ کا مجمع شروع کیا تھا۔ یوم عروبہ اس کا نام تھا، یوم عروبہ۔ یہ ایک دن مقرر تھا، لوگ جمع ہوتے، لوگوں کو جمع کرتے، ایک دن مقرر تھا، اور لوگوں کو برائی سے محفوظ رہنے کے لیے تاکید کرتے تھے۔ کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، سود مت کھاؤ، یہ ان کے بیانات ہوتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محمد دہلوی نے مدارج النبوت میں تفصیل سے ذکر کیا، حضرت امام ابو النعیم نے السیرۃ الحلبیہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ یوم العروبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 پشتیں قبل ان بزرگوں نے شروع کیا تھا۔ اس دور میں ان کی حیات طیبہ ہدایات دیتے لوگوں میں گزر گئی، اور اس دور میں انہوں نے شروع کیا تھا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ دے اگر کسی نے دیت ادا کرنی ہو تو 100 اونٹ انہوں نے مقرر کیا تھا، جو آج تک قائم ہے۔ آقا دو جہان نے بھی دیت وہی رکھی، 100 اونٹ ہو۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دور جاہلیت کا ہر فرد معاذ اللہ ثم استغفر کا تھا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم ہیں؟ دوسرے لوگ تو وہ تھے جنہوں نے آسمانی ہدایات نہیں دیکھی تھی، انہوں نے پہلی کتابوں میں سنا ہوا تھا، جو دین حق پر، جو اس دور میں حق پر تھے، من جانب اللہ انہیں ہدایت عطا کی گئی تھی، جنہوں نے کسی عالم سے سنا، کسی قرآن پڑھنے والے سے سنا تو وہ بتوں کے قریب نہ گئے۔ یہ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جنہوں نے غیبی ہدایات پائی تھی، جنہیں بشارات دی گئی تھی، جنہوں نے خواب میں بیداری میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام اپنے کانوں سے سنو تھے، جنہوں نے ولادت کے وقت وہ چمکنے والا نور سے شام کے محلات کا نظارہ دیکھا تھا، جو فرماتے ہیں کہ 6 ماہ قبل مجھے جگایا گیا کسی آنے والے نے، مجھے جگا کے کہا آمنہ کیا تجھے علم ہے کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ امت کا نبی ہے؟ وہ بشارات جنہوں نے اپنی آنکھوں میں دیکھی تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت حلیمہ کو سب کچھ بتایا تھا کہ تو یہ نہ سمجھ کہ اس پر شیطانی اثرات کا اندیشہ ہے، میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے، جب اس کی ولادت کا وقت قریب آیا تھا، آسمان کے ستارے زمین کو چومنے کی کوشش کرتے تھے، خدا کا عرش زمین کو چومنے کی کوشش کرتا تھا۔ علی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم ہیں، کیا معاذ اللہ سبحانہ اللہ ان کے متعلق یہ سوچتے ہیں؟ اتنی بڑی جرت، اور تمہیں کوئی کام ہی نہیں رہ گیا، کوئی کام کرنے کو، بیان کرنے کو۔ کبھی کسی مسئلے پر آپ نے زبان کھولی؟ جس دور میں تم خطاب یہ تاجدار کائنات کے والدین پر معاذ اللہ سبحانہ اللہ آوازیں کس رہے ہو، کس قدر رشوت لی جا رہی ہے، کبھی زبان کھولی؟ آپ کے مقتدی جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں قتل ہو رہے ہیں، کبھی زبان کھولی؟ لوگ جھوٹی قسمیں دے رہے ہیں، کبھی آپ نے زبان کھولی؟ سود کس طرح دیا جا رہا ہے، کبھی زبان کھولی؟ تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ تم ممبر رسول پہ بیٹھتے ہو، کیا تمہاری ڈیوٹیاں؟ یا سچ بولنا کرو ممبر رسول پہ بیٹھ کر، یا ممبر رسول سے اتر جاؤ۔ قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی آگ کے سنگر زبانوں پہ ڈال کر انہیں کھینچا جا رہا ہوگا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا معراج کی رات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے، خود عمل نہیں کرتے۔ کبھی زبان کھولی کہ کیا کچھ معاشرے میں ہو رہا؟ ان کے زبان ڈرتے نہیں کھولتے کہ یہ ہمیں تنخواہ دیتے ہیں،
بدبختوں جب بھی زبان کھولتے ہو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں کھولتے ہو، تمہیں چپ کرانے والا کوئی نہیں ہے، زبان کو کھینچ لانے والا کوئی۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا کہ جب قبر میں اترو گے دو فرشتے آ کے پوچھیں گے ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہستی جو آپ سنتے ہیں نا کہ وہ کہیں گے تیرا دین کون ہے، کیا ہے، تیرا رب کون ہے اور تیرا نبی کون ہے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، دنیا کا حساب ہو رہا ہے، آقا دو جہاں کی شفیع مبارک اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی اور وہ پوچھیں گے کہ یہ ہستی جو تجھے نظر آ رہی ہے، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے تجھے نظر آ رہے ہیں، اس ہستی کے بارے میں ماں کنت تقول، اور یہ عربی کا قاعدہ کہ کنت پر جب کانا یکون لگ جائے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہستی جو تجھے نظر آ رہی ہے، اب بتا دنیا میں اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، نہیں پوچھا جائے گا دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا، اس لیے کہ دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کا سوال ہو رہا، دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا، زبان سے کیا بولتا تھا ان کے بارے میں، وہاں تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، خطابات میں کیا کہتا، کتابوں میں کیا کہتا تھا، دنیا میں تجھے چپ کرانے والا کوئی نہ تھا۔ آج قبر کی چار دیواری میں اتر کر آج مجھ سے بات کر، ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ بدبخت پھر کہاں جائے گا؟ تجھے کون بچائے گا؟ تجھے کون بچائے گا؟ آئے اور جب مصطفیٰ کے ترانے گانے والوں کے پاس وہ فرشتے آئیں گے، آقا دو جہاں کے عاشقوں کے پاس آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے پاس آئیں گے، جس نے زندگی بھر لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گائے، ان کے پاس آئیں گے، جب فرشتے پوچھیں گے وہ دیکھے گا تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دیتا ہوں، ابھی اس ہستی کے بارے میں پوچھتے ہو جن کی دیدار کی طلب میں انتظار میں دنیا میں وہ دل کاٹ کے قبر تک آ پہنچا، جس کے دیدار کے لیے قبر تک آ پہنچا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، اگر قیامت کے دن مان گے پھر وہ ماننا قبول نہیں ہوگا، آج لے ان کی پناہ۔ اور اس مضمون کو جتنا لمبا کیے جائیں ہوتا جائے گا، آخر میں دو احادیث بیان ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ باری تعالیٰ میرے والدین کو زندہ کر دے، وہ زندہ ہوئے، مجھ پہ کلمہ پڑا، میری امت میں شامل ہوئی اور پھر وفات پا گئی۔ ایک دوسری حدیث حضرت عائشہ ہی سے مروی کہ حجۃ الوداع کے اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مائدہ کی قبر کے قریب سے گزرے، وہاں سے تو آپ نے اونٹ بٹھا دیا، آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو آ گئے، مجھے فرمایا ہمیرا یہی رکو میں آتا ہوں۔ آپ بہت دیر بعد تشریف لائے اور اب آپ بہت خوش تھے، مسکرا رہے تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ وہاں سے چلے یہاں سے تو حضور غمگین تھے، جس وجہ سے میں بھی روتی تھی،
اب بہت خوش ہیں، یا رسول اللہ کیا وجہ؟ فرمایا میں اپنی امی جان کی قبر پہ گیا تھا، میں اپنی امی جان کی قبر پہ گیا تھا، تو میں نے اپنے رب سے سوال کیا، رب العزت نے میں نے دعا کی تو اللہ نے انہیں زندہ فرمایا، وہ زندہ ہوئی، مجھ پر ایمان لائیں، پھر وفات پا گئے، تو وہ میری امت میں شامل ہو گئے۔ آقا تو جہاں یہ نہیں بات کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ مسلمان نہ تھے، میں آپ کی امت میں آپ کے والدین شامل ہوئے، شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے۔ اگر اس کا معاذ اللہ ثم استغفر اللہ انکار ہو گیا تو پھر یہ قرآن کی نص کا انکار ہو۔ کیا ایمان نہیں کہ وہ ہستیاں مردوں کو زندہ فرما لیتی؟ یہ تو صلاحیت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، وہ یہ موت آگے نہیں دیتا، جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے والے، یہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق فرمایا گیا، جو دست اقدس اٹھائیں، جن کے دست انگلی کے اشارے سے ڈوبا سورج واپس پلٹ آئے، اری انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ کے زمین پہ آ جائے، جس کے اشارے سے پتھر کلمہ پڑھنے لگے، جن کے دست اقدس کی لمح سے کھجور کی خشک شاخ اور چمکتی تلوار بن جائے، جو حضرت جابر کے فوت شدہ بچوں کو دست اقدس دھیرے اور زندہ فرما دیں، کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ چاہے کہ ان کے والدین کریم ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، جو کچھ تم کہتے ہو، کیا وہ اللہ کا محبوب جس کی خاطر اس کائنات کو تخلیق فرمایا گیا تھا؟ ارے وہ ہستی جو دودھ کے پیالے کو لب مبارک لگا دے اور 70 افراد سیر ہو کے پی جائیں، پیالہ اسی طرح بھرا ہوا رہے، جو جہاں پہ دہن ہانڈی میں ڈال دے اور آٹے میں ڈال دیں، 1500 صحابہ کھا جائیں سیر ہو کر، وہ آٹا بھی اتنا پڑا ہو اور ہانڈی میں سالن بھی اتنا پڑا ہو۔ ارے وہ ہستی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دل کا اشارہ کرے کہ یہ بیٹی دیکھو کس کے گھر ہے، وہ دیکھے، پہلے دوسرے گھر تھی وہ دیکھے، اب وہ شادی بھی گھر آئے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اور زندگی میں موت سے پہلے میرے آقا کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔